بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسی پراسرار دنیا جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور ایک ایسا خوفناک عالم جہاں تمام انسانوں کو مرنے کے بعد رکھا جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تب سے لے کر آخرت تک ہر انسان کتنی بار مرتا ہے اور کتنی مرتبہ اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے؟ اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر آخرت تک انسان کون کون سے عالمین میں زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور عالم برزخ کسی کہتے ہیں؟ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں انسانی زندگی کے عجیب و غریب حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ انسانی زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، تمام انسانوں کی تخلیق سب سے پہلی مرتبہ اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو السلام علیکم کہا، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلیکم السلام کہا۔ ناظرین، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، تو تمام انسانوں کی روحیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی وہ سب کے سب نکل کر باہر آ گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کا دیدار کروایا گیا۔ ناظرین، یہ تخلیق تمام انسانوں کی سب سے پہلی تخلیق تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ناظرین، ہر انسان اپنی تخلیق سے لے کر آخرت تک 5 قسم کے عالمین میں زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 1، عالم ارواح، جسے عالم حلق بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، عالم دنیا۔ نمبر 3، عالم برزخ۔ نمبر 4، عالم حشر۔ اور نمبر 5، عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم حلق میں تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک مقررہ وقت تک تمام انسانوں کی روحوں کو موت کی نیند سلا دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عالم حلق سے عالم دنیا میں منتقل کرنے کے لیے والدین کو سبب بنایا۔ ناظرین، عالم حلق سے جب انسان اپنے والدین کے ذریعے عالم دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی دوسری تخلیق ہوتی ہے۔ ناظرین، عالم دنیا ان 5 عالموں میں سے دوسرا عالم ہے جہاں پر ہر انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور عالم دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، جہاں پر انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آنے والی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر انسان اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے اپنے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر رکھا ہے۔ ہر انسان ایک مخصوص وقت پر اس دنیا میں آئے گا، اور اس وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح ہر انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اور عالم برزخ میں منتقل ہونے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد جب انسان کا جسم جو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا تھا وہ یہیں پر رہ جائے گا، اور اس کی روح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ ناظرین، عالم برزخ میں بھی تمام انسانوں کی روحیں ایک مقررہ وقت تک رہیں گی۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو تمام روحوں کو عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام انسانوں کی روحیں ان کے جسموں میں داخل ہو کر عالم برزخ سے عالم حشر میں منتقل ہو جائیں گی، اور ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دردناک عذاب میں رہیں گے، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ناظرین، عالم برزخ کیا ہے؟ جہاں پر مرنے کے بعد ہر انسان کو جانا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ ناظرین، عالم برزخ وہ مقام ہے جس سے پہلے بھی 2 عالم ہے، یعنی عالم ارواح اور عالم دنیا، اور اس کے بعد بھی 2 عالم ہے، یعنی عالم
حشر اور عالم آخرت۔ ناظرین، جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں موجود کسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک کوئی حیثیت نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک بوند بھی نہ پینے دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ناظرین، بے شک انسان کی حقیقی زندگی یہی ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہیں ہوگی۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کے درمیان موجودہ عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں پر ہر رکن انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد حسب مراتب رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد تمام انسان اور جنوں کی روحوں کو اس عالم کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہماری دنیا کے عالم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ لمبی ہے، لیکن یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ہر انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر قبر والا اس سے نجات نہ پا سکا بعد کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات کو تخلیق فرمایا ہے، اور یہ دونوں مقامات انسانوں کے اعمال کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کا نام مقام علین ہے، اس میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے مقام کا نام مقام زجین ہے جس کے اندر بدکار اور کافروں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ عالم ارواح کی پہلی منزل قبر ہے، جہاں پر ہر مرنے والے شخص سے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص فرشتوں کی تمام سوالات کے جوابات صحیح دے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اس طرح اس نیک شخص کے لیے قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔